بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام کی بہت ساری شخصیات ایسی ہیں کہ جو اپنی زندگی کے کچھ ایسے عوامل کے اعتبار سے معروف اور انفرادیت رکھتی ہیں، اور وہ ان کی پہچان اور ان کا تعارف بھی بنا۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت فرما کر تشریف لے کر آئے تو یہ شوال المکرم کا مہینہ تھا، اور اس پربہار مہینے میں مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ہاں مقام قباء پر ایک ایسے خوبصورت اور پیارے بچے کی ولادت ہوئی کہ جس کی ولادت پر مدینہ المنورہ کے تمام مسلمان بے حد خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ اس بچے کی والدہ محترمہ نے جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے اس خوبصورت حسین اور چاند جیسے شہزادے کی ولادت کی خوشخبری دی، اور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں لا کر اس بچے کو ڈال دیا۔ کس قدر خوش نصیب ہے وہ بچہ کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود کا لمس حاصل کیا۔ تو حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے لیے کھجور منگوائی، اسے اپنے مبارک منہ سے چبا کر بچے کے منہ میں ڈال دیا۔ یوں اس خوش نصیب بچے کے پیٹ میں سب سے پہلے جو بابرکت غذا گئی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مبارک لعاب شریف اور کھجور تھی جو حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک منہ میں جو ہے وہ چبا کر اس بچے کے منہ میں ڈالی۔ حضور علیہ السلام نے ان پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا اور اس بچے کے لیے دعائے برکت فرمائی۔ یہ خوش نصیب بچہ جو مدینہ المنورہ میں پیدا ہوا، یہ مسلمانوں میں مدینہ المنورہ میں پیدا ہونے والا پہلا بچہ تھا، جس کی پیدائش سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بہت خوش ہوئے۔ اس کی خوشی کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوگی، اور اس کے سبب سے بہت سارے صحابہ پریشان بھی رہتے تھے۔ لیکن جس وقت اس بچے کی ولادت ہوئی تو اس وقت مدینہ المنورہ کی گلیوں میں صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور فرمایا کہ یہودی جھوٹ بولتے ہیں، اللہ رب العزت کا اذن اور اللہ رب العزت کی جو تقدیر ہے وہ ہر ایک کے حربے پر اور ہر ایک کے جو مکر اور تدبیر ہے اس پر غالب ہے۔ یہ بات جو مشہور ہوئی، اور اس پر جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے، اس سبب سے جہاں ایک سراسیمگی کی کیفیت تھی اور مسلمان پریشانی کے عالم میں تھے، تو یہ جو بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھا، اور یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ جناب زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے اور بیٹے ہیں۔ اور دوسری سمت یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہیں یہ شہزادے ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، چونکہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور علیہ السلام کی پھوپھی سیدہ صفیہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس اعتبار سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے قرابت میں بہت زیادہ قریب ہوئے۔ اور دوسری سمت دیکھیے کہ یار غار و یار مزار جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم پیدا ہونے والے بچے کہ جو عبداللہ بن زبیر کہلائے، یہ ان کے نانا جان ہوئے۔ بچپن کا سارا عرصہ ان کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کاشانہ اقدس میں آتے جاتے گزرا، چونکہ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہم سب کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ رشتے میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ لگتی تھیں۔ تو اس اعتبار سے یہ شخصیت جنہیں عبداللہ بن زبیر کہا گیا، جنہوں نے جناب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی اتباع میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کیا، اور ایک وقت تک اور ایک طویل عرصے تک کربلا کے واقعہ رونما ہونے کے بعد بھی ایک طویل عرصے تک آپ نے جو ہے اپنی اس مزاحمت کو جاری رکھا، اور پھر اس کے بعد تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حجاج بن یوسف ثقفی کے محاصرے میں کس طرح سے آپ کو شہید کیا گیا۔ اللہ رب العزت ان مبارک نفوس کی برکتیں ہمیں زندگی میں عطا فرمائے۔